بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس۔ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسان کی چالوں کو بدلے، یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسان کی چالوں کو بدلے۔ ہے کیا زندگی بخش اس کا پیغام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس۔ ظلمت میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، گناہوں کی دلدل میں دنسے ہوئے تھے، ظلمت میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، گناہوں کی دلدل میں دنسے ہوئے تھے، پلائے گا ان کو صداقت کا جام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس۔ ہلاکت سے سب کو وہ زندگی میں لائے، یوں بھٹکے ہوں کو خدا سے ملائے، ہلاکت سے سب کو وہ زندگی میں لائے، یوں بھٹکے ہوں کو خدا سے ملائے، وہاں دے گا ان کو وہ ابدی آرام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدائے بزرگ و برتر کا بڑا شکر ہے جس نے اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو پھر موقع دیا ہے کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے، یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ اب موقع ہے کہ بڑی تیاری سے، بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے خدا کا پاک کلام سنیے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت لوکا مصنف کی معرفت انجیل مقدس سے ہے، اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 22 اور 23 دو آیات کی تلاوت ہوگی۔ بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سنیے۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے،
اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے یعنی دولت مند نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بچے، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ایک بڑا ہی سنجیدہ پیغام لے کر آپ کے سامنے آج حاضر ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے، ابدیت کی فکر، وری فار ایٹرنٹی۔ اس دنیا میں انسان جیتے ہیں لیکن فکر نہیں کرتے دوسری دنیا کے بارے میں، اپنے مقدر کے بارے میں، اپنی ڈیسٹنی کے بارے میں، ایٹرنیٹی کے بارے میں، کہ اس دنیا کے سلسلے سے یا اس زندگی کے دور سے جب ہم چلے جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن دین؟ تو آج بڑی یہ سنجیدہ بات ہے جس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں لوگوں کا دماغ بہت کام کرتا ہے، کھانے کی فکر، پہننے کی فکر، پینے کی فکر، مکان کی فکر، خاندان کی فکر، جہان بھر کی چیزوں کی فکر تو ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ فکر کی کہ آج اگر میری زندگی ختم ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں، رحلت فرما جاؤں، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا سلسلہ ہے میرے لیے؟ بائبل مقدس نے بتایا ہے اور مسیح نے یہ کہانی سنا کے لوگوں کو سمجھایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سلسلے ختم نہیں ہوتے، صرف جسم ادھر رہ جاتا ہے، باقی جو حقیقی انسان ہے اس جسم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ انسان کی روح نہیں مرتی، شخصیت قائم رہتی ہے۔ تو کیا ہوگا اگر آج میں اس دنیا سے چلا جاؤں، آنکھیں بند کر لوں، تو کیا میں ابدیت خدا کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا ہمیشہ مسیح کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے میں نے تیاری کر رکھی ہے، کوئی فکر کی ہے؟ اگر اسی دنیا تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، میری فکریں ہیں، تو پھر میں دانا نہیں ہوں، عقل مند نہیں ہوں، دور اندیش نہیں ہوں۔ خدا کی نظر میں کوئی ہوش مند نہیں۔ جس نے یہ چاند روزہ زندگی کے لیے تو بڑی فکریں کی، لیکن موت کے بعد جو ابدیت شروع ہوگی اس کے لیے میں نے کچھ سوچا نہیں، فکر نہیں کی، کوئی عمل نہیں کیا۔ تو یہاں دو شخصوں کی بات مسیح نے بتائی، ایک غریب لازر، دوسرا ایک امیر مذہبی یہودی آدمی۔ لیکن غریب بھی جو ہے وہ بھی ایماندار ہے، لیکن ہے غریب، دنیا کی کوئی آسائش نہیں، کوئی سہولت نہیں، نادار ہے، بیمار ہے، لیکن عقل مندی اس نے یہ کی کہ آسمان کے خدا کے ایمان کی رسی مضبوطی سے پکڑے رکھی۔ بیماری، کمزوری، تنہائی، ساری چیزیں تھیں، انتہا کی تھیں، لیکن اس نے مضبوطی سے یہوہ کے ایمان کا جو رسہ ہے اس کو پکڑا ہوا تھا، نہیں چھوڑا۔ بیماری نے زور لگا کے دیکھ لیا، غربت نے زور لگا کے دیکھ لیا،
تنہائی نے زور لگا کے دیکھ لیا، بیچارگی نے زور لگا کے دیکھ لیا، اس نے یہوہ پر ایمان کی رسی، یہوہ پر توکل، اس کو ڈھیلا نہیں ہونے دیا۔ لیکن دوسرا شخص، اس نے جہان بھر کی عیاشیاں کی، فکریں کی، چیزیں تیار کی، استعمال کی، سارا کچھ، ہر روز کی عیش کا فکر کیا، لیکن موت کے بعد جو ابدیت ہے، ہمیشگی ہے، اس کے لیے کوئی فکر نہ کی۔ اور کیا ہوا؟ جب لازر مارا گیا، فوت ہوا، تو فرشتے آئے، اسے لے جا کر باپ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ تو یہودی لوگ بہشت کو، پیراڈائز کو باپ ابراہیم کی گود کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ شخص ابدیت کے لیے، ہمیشگی کے لیے پیراڈائز میں پہنچ گیا، پلیس آف ریسٹ، خدا کی قربت میں پہنچ گیا۔ اب کیا ہوا؟ امیر بھی ہوا، وہ بھی دفن ہوا، لیکن کیا ہوا؟ جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی، ودن سیکنڈز اس نے دیکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں ہے، دکھ میں پہنچ گیا ہے، ٹیریبل، ہاربل، میزریبل سچویشن میں چلا گیا ہے، اور وہ عذاب میں تڑپنے لگا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ یہ حشر نشر ہوگا، فکر ہی نہیں، روحانی زندگی کی فکر ہی نہیں، بے وقوفی کی وجہ سے مارا گیا، دنیا داری، نفسانیت، جسمانیت، حیوانیت، شیطانیت میں زندگی گزار دی، اور اب ابدیت، آگ ہی آگ، عذاب ہی عذاب، مبتلا ہو کر اس نے آنکھ کھولی، ساری عمر آنکھ ہی نہیں کھلی۔ اب آنکھ کھولی تو دیکھا وہ جو غریب تھا، میرے دروازے پر پڑا رہتا تھا، وہ پیراڈائز میں ہے، باپ ابراہیم کی گود میں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ جی، اس نے فکر کی، ابدیت کی، اور تو نے بے وقوفی کی، اگلے جہان کے بارے میں نہیں سوچا، صرف دنیا کی فکر میں مر گیا، زندگی کے قیمتی ایام ختم کر دیے، برس ختم کر دیے۔ مسیح خداوند نے اپنی زبان پاک سے متی 13ویں باب میں، اگر آپ اس کے 41، 42، 43 3 آیات پڑھیں، متی 13، تو مسیح نے کہا جب میں واپس دنیا میں آؤں گا تو میری بادشاہی میں جتنے بدکار ہیں ان کو جمع کر لیا جائے گا، اور ان کی ابدیت کہاں شروع ہوگی؟ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں، عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن بادشاہی کے فرزند، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند مان لیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کیا ہے، خدا ثالوث، خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے لیے زندگی مخصوص کر کے جی رہے ہیں، پاک روح سے بھر کے فتح من مسیح زندگی گزارے، لکھا ہے مسیح نے کہا وہ اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ کس کی مانند جی؟ آفتاب کی مانند، ابدیت میں، ہمیشہ ہمیشہ۔ کیا حال ہے؟ آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ نے اپنی ابدیت کے لیے فکر کی ہے؟ ابدی زندگی دینے والے مسیح کو اپنا آپ دیا ہے؟ بے شک آپ چرچ گئے، آپ دعا مانگتے، آپ گیت گاتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ۔ کیا آپ نے 100% اپنی زندگی مسیح کے لیے مخصوص کی؟ اگر نہیں تو فکر کیجئے، اس امیر نے عذاب میں جب مبتلا ہوا تو پھر باپ ابراہیم کی دعائی دی، کہا باپ ابراہیم لازر کو بھیج دنیا میں، میرے 5 بھائی پیچھے ہیں، اسی طرح سے میری طرح برا حال ہے ان کا، یہ جائے، یہ بتائے یہاں کی صورتحال، تو وہ توبہ کریں گے۔
عذاب میں توبہ یاد آئی، دنیا میں توبہ یاد نہ آئی۔ تو بھائی بہنوں، آپ جو سن رہے ہو غور کرو۔ مسیح یسوع نے یوحنا 14 باب کی 3 آیت میں کہا تھا، میں جا رہا ہوں میرے ایماندار لوگوں آسمانوں میں، وہاں میں تمہارے لیے جگہ تیار کر کے واپس آؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ ہیلیلویا۔ وہاں ابدیت گزرے گی، perpetual habitation in heavenly places with Christ۔ کیا فیوچر ہے، کیا ابدیت ہے؟ کیا آپ نے تیاری کی ہے، فکر کی ہے؟ تھیسالونیکیوں کے خط میں پولس نے کہا 4 باب کی 16-17 آیت میں، خدا کے لوگ جنہوں نے آج اپنا خدا کو، مسیح کو پاک روح دے دیا، بائبل کے حوالے کر دیا، ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے، بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہے ابدیت، یہ ہے ہمیشگی۔ کیا آپ نے تیاری کی؟ آپ نے فکر کی؟ اگر نہیں تو آج اسی وقت اپنا روح، جان، بدن زندہ مسیح کی صلیب کے سامنے پیش کر دو، جہاں اس نے میرے اور آپ کے لیے جان دی، خون کا چشمہ بہا، آج ہی وہ پاپوں کو دھونے کے لیے جاری ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا آج ہی آپ کو ابدیت کی تیاری بخشے۔ God bless you. Thank you very, very much. Amen.